أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دروشی پڑھیں سب اللہ رب العزت نے اپنی توفیق سے ہم سب کو ایک بار پھر زندگی کے اندر اس مقام پر مل بیٹھ کر نبی علیہ السلام کا ذکر خیر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ ذکر ہے جو بے چین دلوں کو چین دیتا ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر، اس افراتفری کے پریشانی سے بھرے ہوئے دور کے اندر اگر کہیں دل کو چین ملتا ہے، اگر کہیں دل کو سکون ملتا ہے تو وہ یقیناً محفل ذکر مصطفیٰ ہی میں ملتا ہے۔ اللہ نے ایک بار پھر ہمیں اکٹھا کر دیا اس مقام پر۔ یقیناً یہ دن ہمارا، یہ لمحات ہمارے نبی علیہ السلام کے ذکر سے ہمارے تاریک دلوں کو منور کریں گے۔ دل کی تاریکی، دل کی بے چینی، دل کا بے قرار رب کے کریم محبوب کی ذکر سے یہ قرار ہمیں نصیب ہوگا۔ یقیناً یہ لمحات عظیم ہیں جو اللہ کے محبوب کی ذکر میں گزرتے ہیں۔ آپ کا ذکر سننے کے لیے یا کرنے کے لیے جو وقت بسر ہوتا ہے یقیناً وہ ہماری زندگی کا عظیم ترین لمحات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس ولی کامل کے دربار میں حاضری، اس عظیم دن کے اندر، جس دن کے صدقے سارے دنوں کو رونقیں ملی ہیں، جس دن کے صدقے سارے دنوں کو نور ملا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام معراج سے لوٹتے ہیں، نبی علیہ السلام معراج سے لوٹتے ہیں۔ جب لوٹے، جاتے ہوئے وضو فرمایا تھا، بستر پر تھے، وہاں سے اٹھے، وضو فرمایا تھا، اپنے حجرے شریف کا دروازہ بند کیا تھا۔ جب گئے وضو فرمایا، پانی چلنے لگا۔ جب لوٹے تو وضو شریف کا پانی اسی طرح چل رہا ہے۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کیا تھا، دروازے کی زنجیر ہلنے لگی۔ جب لوٹے تو اسی طرح زنجیر ہل رہی ہے۔ بستر مبارک سے اٹھتے ہوئے حرارت تھی بستر کی، جب انسان بستر پر بیٹھے اٹھے تو حرارت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے۔ جب لوٹے تو اسی طرح تپش موجود تھی، حالانکہ ہزاروں برس بیت چکے تھے۔ آپ حرم کعبہ سے بیت المقدس گئے، جو ایک ماہ کا سفر ہے اس دور کی مسافت کے مطابق۔ بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر فرمائی۔ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 برس کا ہے۔ اتنا طویل سفر فرمایا، یہ ہزاروں برس کی مسافت تھی۔ ہزاروں برس کی مسافت
طے فرمانے کے بعد بھی جب لوٹے تو اسی طرح زنجیر ہل رہی تھی، اسی طرح پانی جاری تھا، اسی طرح بستر گرم تھا۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، زنجیر ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور لوٹ آئے محمد۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ ہزاروں برس کا عرصہ بیتا، لیکن محسوس ایسے ہوا جیسے ابھی گئے ابھی لوٹے۔ تو اہل معرفت کہتے ہیں جن کو اللہ نے روحانیت کی دولت سے مالا مال فرمایا، علم لدنی، علم حقیقی سے ان کے دل کو منور فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جان کائنات ہیں، نبی علیہ السلام روح کائنات ہیں۔ جب کائنات سے چلے، کائنات سے جان چلی گئی۔ جسم سے روح نکل جائے، جسم ساکت ہو جاتا ہے۔ کائنات کی روح ہے، روح کائنات زمین کو چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں گئی، یہ کائنات ساکت ہو گئی۔ وہ مثال سے سمجھاتے ہیں، مثال دے کر سمجھاتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ فرماتے ہیں جس طرح ایک بہت بڑا کارخانہ ہو، بہت بڑا کارخانہ، اس کارخانے کا ایک مالک ہو، کارخانے کے اندر ہر قسم کی مشینری چل رہی ہو، کسی مشین پر کپاس سے بنولے نکل رہے ہیں، کسی مشین سے سوت کاتا جا رہا ہے، کسی مشین سے دھاگے نکل رہے ہیں، کسی مشین سے کپڑا بنا جا رہا ہے، کسی مشین کے اندر دانے ڈالے جا رہے ہیں، آٹا نکل رہا ہے۔ بہت ساری مشینیں چل رہی ہیں، کارخانہ چل رہا ہے، مشینیں چل رہی ہیں۔ اس کارخانے کا ایک مالک ہے، اس مالک کا ایک محبوب ہے۔ جب مالک کے بلانے پر محبوب اس مالک کے کارخانے میں آئے، مالک کے پاس جب محبوب آئے تو محبوب کے آنے کی خوشی میں، محبوب کی عزت افزائی کے طور پر کارخانے کا مالک کہتا ہے کہ کارخانہ بند کر دو، میرا محبوب آیا ہے۔ محبوب کے آمد کے اعزاز میں، محبوب کے آمد کی خوشی میں کارخانہ بند کر دو۔ کارخانے کے اندر مشینیں چل رہی تھی، ایک بٹن دبایا گیا، اس بٹن سے ساری مشینیں یک لخت بند ہو جاتی ہیں۔ جو بنولے کپاس سے نکل کر زمین پر گر چکے تھے وہ ہی رہے، باقی کپاس اس مشین کے اندر رہی، وہ مشین بند ہو گئی۔ اس طرح دوسری مشین، اس سے دھاگا نکل رہا تھا، جتنا دھاگا نکلا تھا وہ باہر رہا، باقی سوت اس مشین کے اندر رہ گیا۔ اس طرح دانے جس مشین میں ڈالے گئے تھے، آدھا دانہ پسا تھا، آدھا دانہ باقی تھا، مشین بند ہو گئی۔ آدھا دانہ پس کر باہر آ گیا، آدھا دانہ اس مشین کے اندر ہے۔ اس طرح سارا کارخانہ بند ہو گیا یک لخت۔ اب ہزاروں برس تک وہ کارخانہ بند رہے، بنولے جو زمین پر تھے وہ وہی رہیں گے، جو دھاگا زمین پر تھا مشین سے نکل کر وہ وہی پڑا رہے گا ہزاروں برس تک، جو آدھا دانہ اس مشین کے اندر ہے وہ آدھا اندر ہی رہے گا ہزاروں برس تک۔ پھر دوبارہ ہزاروں برس کے بعد جب کارخانہ مالک کے حکم سے چالو ہوگا، کارخانہ چالو ہوگا، اب کیا ہوگا؟ کپاس کا بدولہ جو زمین پر گر چکا تھا، جب مشین چلے گی جو کپاس اندر ہے وہ مزید بدولے بنانے شروع کر دے گی، جو بدولہ نکلا تھا جہاں پڑا تھا وہیں سے آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا، جو دانہ گندم کا آدھا اس مشین کے اندر تھا وہ پسنا شروع ہو جائے گا، جو دھاگا زمین پر گر چکا تھا پیچھے سوت نکلنا شروع ہو جائے گا، دھاگا آگے چلنا شروع ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب بلا تشبیہ، اب بلا تشبیہ
جب روح کائنات اس کائنات سے چلے اور یہ کارخانہ یہ ساری دنیا کارخانہ قدرت ہے، یہ ساری دنیا کارخانہ قدرت ہے، اس کا مالک حقیقی اللہ ہے، اس کا مالک حقیقی اللہ ہے، اور اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ ہے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، اللہ نے حکم دیا کہ اس کارخانہ قدرت کو میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں بند کر دو۔ چاند گردش کر رہا تھا، جب حکم خدا ہوا چاند کی گردش وہی رک گئی۔ سورج گردش کر رہا تھا، جب حکم خدا پایا گردش سورج وہی رک گئی۔ ستارے گردش کر رہے تھے، جب خدا کا حکم آیا ستارے وہی رک گئے۔ زمانیات کی حرکت وہی رک گئی، جہاں تھی وہی رک گئی، سارا کارخانہ منجمد ہو گیا۔ اور جب وہ محبوب خدا کی بارگاہ میں پہنچے، قرب خدا پایا، نہ جانے کتنا عرصہ قرب خدا میں رہے، کتنے برس بیتے، جب دوبارہ لوٹے اس دنیا کے اندر، دوبارہ لوٹے، حکم خدا سے یہ کارخانہ قدرت چالو ہو گیا۔ جب چالو ہوا، چاند اپنی گردش طے کرنے لگا، سورج اپنے مراحل طے کرنے لگا، ستارے اپنے مراحل طے کرنے لگے۔ جاتے ہوئی وضو شریف کو جو پانی جہاں رکا تھا وہیں سے آگے بڑھنے لگا۔ مصطفیٰ کے مکہ سے جاتے ہوئی زنجیر کا ہلنا جہاں رکا تھا وہیں سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ بستر کی حرارت مصطفیٰ کی جاتے ہوئی، جان کائنات کی جاتے ہوئی حرارت بستر کی جہاں جس درجے پر پہنچی تھی وہ آگے مزید درجات طے کرنے لگی۔ اس لیے جب نبی علیہ السلام لوٹے، نہ کوئی دنیا کے اندر تغیر آیا، نہ کسی کے اس تغیر کا احساس ہوا، کیونکہ تغیر اور احساس یہ حرکت سے ہوتا ہے۔ اس کا ساری کائنات کی حرکت ہی اللہ نے بند کر دی، کیونکہ نبی علیہ السلام جان کائنات ہیں۔ اس ساری جہان کی چہل پہل، اس سارے جہان کی حرکت ذات مصطفیٰ سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ بہار ذات مصطفیٰ سے ہے، اس سارے جہاں کی رونقیں ذات مصطفیٰ سے ہیں۔ جب ذات مصطفیٰ یہاں سے چلی، یہ ساری کائنات ساکت و منجمد ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام لوٹے، واپس آئے، حالانکہ آپ نور ہیں، نبی علیہ السلام نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کی تخلیق فرمائی۔ سب جانتے ہیں، حدیث شریف کے اندر ہے، سب سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، صرف خدا کی ذات تھی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو مخلوق کیا وہ نور محمدی علیہ السلام۔ سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کی تخلیق فرمائی، تو پتہ چلا آپ نور ہیں، اور نور کا مقام ملائے اعلیٰ ہے، قرب خدا ہے۔ نور اوپر ہوتا ہے، سورج نور ہے، کہاں ہے؟ زمین پر یا آسمان پر؟ کیونکہ نور ہے، اوپر ہے۔ چاند نور ہے، اوپر ہے۔ ستارے نور ہیں، اوپر ہے۔ نور اوپر جاتا ہے، نور کا مقام اوپر ہے۔ نبی علیہ السلام نور ہیں، اس کے باوجود آپ زمین پر آئے، ہمارے درمیان آپ کی جلوہ گری ہوئی۔ اگر خدا کی حکمتیں سید کائنات کے زمین پر بھیجنے میں نہ ہوتی، اگر خدا کی حکمتیں مصطفیٰ کے اس نور کے زمین پر بھیجنے کے اندر نہ ہوتی، یہ نور خدا کے پاس رہتا ہے۔ چونکہ حکمتیں تھیں اس دنیا میں بھیجنے کی، اس زمین پر لباس بشریت پہنا کر بھیجنے کی خدا کی حکمتیں تھیں، اس لیے نور خدا معراج کی رات واپس لوٹا، واپس آئے۔ حکمتیں کیا ہیں؟ حکمتیں ہیں آپ کو، ہم سب کو، ہم بدکار ہیں، ہم بہت ہی کمزور ہیں، اور خدا بڑا کریم ہے،
خدا بڑا کریم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا قرب پا جائیں، وہ خدا چاہتا ہے میرے بندے میرے قریب ہو جائیں۔ بندے کے اندر تو ایسی کوئی صلاحیت نہیں کہ اپنی ذاتی صلاحیت سے وہ خدا کا قرب پا سکے۔ خدا سراپا نور ہے، بندہ سراپا فسق و فجور ہے۔ بندے کے اندر کوئی ذاتی صلاحیت نہیں کہ وہ خدا کی بارگاہ تک پہنچ سکے، اور خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے۔ خدا ان بندوں کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اس قریب کرنے کے لیے خدا نے مصطفیٰ کی نسبت ہمارے درمیان رکھی، اس قرب کے لیے خدا نے مصطفیٰ کو یہاں بھیجا، بندے کا قرب خدا پانے کے لیے، تاکہ میرے بندے میرا قرب پا جائیں۔ اللہ نے ایک بہانہ بنایا، کیونکہ رحیم ہے۔ بہانہ کیا؟ کہ اپنے محبوب کو بشریت کا لباس پہنا کر، اپنے محبوب کو بشریت کا لباس پہنا کر، تھے نور، بشریت کا لباس پہنا کر بشر کے درمیان بھیج دیا، تاکہ بشر انہیں دیکھیں، تاکہ بشر میرے نور کو دیکھیں، اپنا جیسا ہم شکل دیکھیں، اپنے درمیان دیکھیں، ان کے قریب جائیں، ان سے محبت کریں، ان پر ایمان لائیں۔ یہ مقصد تھا خدا کا مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجنے کا۔ اس مقصد کے تحت خدا نے اس نور کو آسمانوں سے دوبارہ زمین پر بھیجا۔ اگر یہ حکمتیں نہ ہوتی، مصطفیٰ کی اصل تو وہ تھی، اور یہ قانون ہے کہ ہر چیز اپنی اصل میں رہتی ہے، ہر چیز اپنی اصل پر لوٹتی ہے۔ دیکھیں نا، آگ کو جلایا جائے، آگ اوپر جاتی ہے، اس کی اصل اوپر ہے۔ نبی علیہ السلام نور ہے، آپ کی اصل ملائے اعلیٰ ہے، آپ اپنی اصل میں رہتے، لیکن خدا نے بھیجا حکمت کے تحت، تاکہ میرے بندے جو بہت کمزور ہیں انہیں میرا قرب مل سکے۔ یہ قرب دینے کے لیے خدا نے مصطفیٰ کو بشریت کا لباس پہنا کر دوبارہ لوٹایا دنیا کے اندر۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین۔ 18,000 عالم ہیں، ہر عالم کے لیے رحمت ہیں۔ ذات مصطفیٰ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی کرم نوازی ہے ہم گناہگاروں پر۔ یہ مقصد تھا، اس لیے خدا نے آپ کو بشریت کا لباس پہنا کر ہمارے درمیان بھیجا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر نبی نور ہوتے، بعض کہتے ہیں اگر نبی نور ہوتے پھر کھاتے کیوں ہیں، پیتے کیوں ہیں، شادی کیوں کی ہیں، بازاروں میں کیوں چلے ہیں، ہمارے درمیان کیوں رہے ہیں؟ اگر نور ہوتے تو کھاتے پیتے نہیں۔ ان کی خدمت میں عرض ہے، جو کہتے ہیں کہ اگر آپ نور ہوتے تو کھاتے پیتے کیوں، تو جو اعتراض کرتے ہیں وہی اس بات کو مانتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں وہی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ معراج کی رات عرش پر گئے، مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، وہاں سے آسمانوں کی سیر فرمائی، قرب خدا میں گئے، وہ اس بات کو مانتے ہیں۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اگر نور ہوتے کھاتے پیتے کیوں، تو ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ بشر ہوتے آسمانوں پر کیوں جاتے ہیں؟ ہم بھی بشر ہیں، ہم آسمانوں پر نہیں جا سکتے۔ بشر بغیر زمین کے سہارے کے حرکت نہیں کر سکتا۔ جو بشر ہوتا ہے بغیر زمین کے سہارے کے وہ چل نہیں سکتا، مسافت طے نہیں کر سکتا۔ تم بھی مانتے ہو کہ وہ آسمانوں پر گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، آسمانوں کی سیر کی، حدیث سے ثابت ہے۔ اگر آپ بشر ہوتے تو آسمانوں پر کیوں جاتے؟ بشر تو آسمانوں پر نہیں جا سکتا۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ پتہ چلا نبی کی ذات صفت بشریت بھی رکھتی ہے اور صفت نورانیت بھی رکھتی ہے۔ عالم بشریت کے اندر غلبہ بشریت تھا، عالم بشریت کے اندر غلبہ بشریت تھا، عالم نورانیت کے اندر غلبہ نورانیت تھا۔
بشریت میں رہے کفار سے پتھر بھی کھائے، عالم بشریت میں رہے، بشریت کا غلبہ ہے، روٹی بھی کھائی، پانی بھی پیا، بازاروں میں گئے، شادیاں کی، کفار سے پتھر کھائے، دندان مقدس شہید بھی کرائے، خون بھی نکلا، کفار کی سختیاں برداشت کی عالم بشریت کے اندر، کیونکہ صفت بشریت رکھتے ہیں۔ اور عالم نورانیت کے اندر معراج کی رات، عالم نورانیت میں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، قلب اقدس چیرا گیا، خون کا قطرہ تک نہ نکلا، خون کا قطرہ تک نہ نکلا، کیونکہ خون کا بہنا یہ عالم بشریت کے اندر ہوتا ہے، اور خون نہ نکلنا یہ عالم نورانیت میں ہوتا ہے۔ پتہ چلا آپ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ بشریت کی دلیل ہے قل انما انا بشر مثلکم، نورانیت کی دلیل ہے قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور، یہ نورانیت کی دلیل ہے۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں تمہاری مثل بشر ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں، میرا چہرہ تمہاری مثل ہے، میرا چہرہ تمہاری مثل ہے، لیکن میرے چہرے کی شان تمہاری مثل نہیں ہے۔ میرا چہرہ دیکھنے میں تمہاری مثل ہے، لیکن اس چہرے کی شان تمہارے چہروں جیسی نہیں ہے۔ یہ چہرہ تو وہ ہے جب ایمان کی حالت میں جو اسے دیکھتا ہے وہ اس مقام پر پہنچتا ہے، جو ایمان کی حالت میں چہرے کو دیکھتا ہے وہ یا صدیق بنتا ہے، یا فاروق اعظم بنتا ہے، یا ذی النورین بنتا ہے، یا حیدر کرار بنتا ہے۔ میرا چہرہ تمہاری مثل ہے، لیکن اس چہرے کی شان تمہاری چہروں جیسی نہیں ہے۔ میری زبان تمہاری زبانوں مثل ہے، لیکن اس زبان کی شان تمہاری زبانوں جیسی نہیں ہے۔ اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ وحی رب ذوالجلال ہوا کرتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ یا قرآن بنتا ہے یا حدیث بنتی ہے۔ میرا سراپا قدس تمہاری مثل ہے، لیکن اس کی شان تمہاری مثل نہیں ہے۔ تمہارے جسموں کے گھنے سائے ہوتے ہیں، میرا یہ سراپا قدس سائے سے پاک ہے، اس کا سایہ نہیں ہے۔ تمہارے جسم پر ہزاروں مکھیاں پھر مناتی رہتی ہیں، میرا جسم اتنا پاکیزہ، اتنا طہارت کی حالت میں ہے کہ میرے جسم پر ایک مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ تمہارے جسموں سے جب پسینے آئے بدبویں آتی ہیں، میرا جسم ایسا ہے، میرا جسم جس گلی سے گزرتا ہے وہ گلیاں خوشبوئی مصطفیٰ سے معطر ہو جاتی ہیں، وہ گلیاں خوشبوئی مصطفیٰ سے معطر ہو جاتی ہیں۔ بعد میں آنے والے جان لیتے ہیں کہ یہاں سے ابھی مصطفیٰ گزر کر گئے ہیں۔ جسم تمہاری جیسا ہے لیکن شان اس کی تمہاری جیسی نہیں ہے۔ میرے ہاتھ تمہارے جیسے ہیں لیکن ان کی شان تمہارے ہاتھوں جیسی نہیں ہے۔ اس ہاتھ میں جو چیز آتی ہے جب پھینکتے ہیں کفار کی طرف، خدا بولتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب تو نے جو کنکریاں پھینکی ہیں ہاتھ تیرا تھا، اس ہاتھ میں قدرت میری تھی، تو نے نہیں پھینکی میں نے پھینکی۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ یہ انگلی تمہاری جیسی ہے، اس کی شان تمہاری جیسی نہیں ہے۔ انگلی اٹھتی ہے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، انگلی مڑتی ہے ڈوبو سورج واپس آ جاتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، یہ پاؤں تمہارے پاؤں جیسے ہیں لیکن ان کی شان تمہارے پاؤں جیسی نہیں ہے۔ یہ پاؤں تو وہ ہیں، پائے ناز پائے مصطفیٰ تو وہ ہے کہ عرش کی بلندیاں نیچے رہ جاتی ہیں، پائے مصطفیٰ اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے۔ میں قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی تھوکتا ہوں تم بھی تھوکتے ہو، لیکن تمہاری تھوک میری تھوک میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میری تھوک کی شان تمہاری تھوک جیسے نہیں ہے۔
تم تھوکو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ہمارے مصطفیٰ تھوکے بیماریاں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ قتادہ کی نکلی آنکھ اپنی جگہ پر آ جاتی ہے، جس آنکھ پر مصطفیٰ کا لعاب دہن لگا اس آنکھ میں نور پہلے سے زیادہ آ جاتا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ میں قل انما انا بشر مثلکم، یہ دلیل ہے آپ کی بشریت کی۔ دوسرا قد جاءکم من اللہ نور، یہ دلیل ہے آپ کی نورانیت کی، آپ نور بھی ہیں۔ پتہ چلا آپ کے اندر دونوں صفتیں، نورانیت، بشریت۔ اب نورانیت، آپ نور ہیں، مانتے ہیں نا نور ہیں، آپ کی دونوں صفتیں، بشریت بھی ہے، نورانیت بھی ہے۔ اس بات پر غور کرنا، آپ نور ہیں، فرشتے بھی نور ہیں۔ نور پتھر نہیں کھاتے، آپ نور ہیں۔ نورانیت کے لحاظ سے آپ کی صفت بشریت ہی معجزہ ہے۔ آپ نور ہیں، نورانیت کے لحاظ سے صفت بشریت معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں ایسا کام جس کے کرنے سے دوسرے عاجز آ جائیں۔ تمام نورانی مخلوق اس کام سے عاجز ہے۔ جو کام مصطفیٰ نے بشریت کا لبادہ اوڑھ کر جو کام کیے، ایسے کام باقی نورانی مخلوق کرنے سے عاجز ہے۔ آپ نور ہیں، نور ہوتے ہوئے آپ دنیا میں آئے، ہماری بہتری کے لیے آئے۔ آپ میدان جنگ میں گئے، کفار کے ہاتھوں سے زخمی ہوئے، طائف کے میدان کے اندر آپ کے پائے اقدس لہولہان ہوئے، سب کچھ نور کے ساتھ ہوا ہے۔ نور نور ہیں، بشر میں آ کر پتھر بھی کھا رہے ہیں۔ نور ہیں، بشر میں آ کر ان کی گالیاں بھی سن رہے ہیں۔ نور ہیں، بشر میں آ کر ان کی گرمی سختی برداشت کر رہے ہیں۔ ہے نور۔ جو نور ہوتے ہوئے وہ بشریت کے لبادے میں لوگوں کی سختیاں برداشت کرے، پتھر کھائے، گالیاں سنے، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی اور نورانی مخلوق ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ فقط ذات مصطفیٰ ہے، یہ فقط شان مصطفیٰ ہے، یہ فقط اللہ کے محبوب کی شان ہے کہ اللہ کے محبوب تھے، نور ہوتے ہوئے بشریت میں آ کر پتھر بھی کھائے، گالیاں بھی سنی، تکلیفیں برداشت کی، سب کچھ دیکھا، لوگوں میں رہے، کھانا پیا کیا، سب کچھ کیا، سختیاں برداشت کی، لیکن تھے نور۔ ادھر آپ بشر بھی ہیں، صفت بشریت بھی رکھتے ہیں۔ بشر ہوتے ہوئے بشریت کے لحاظ سے نورانیت معجزہ ہے، بشریت کے لحاظ سے نورانیت معجزہ ہے، نورانیت کے لحاظ سے بشریت معجزہ ہے، اور بشریت کے لحاظ سے نورانیت معجزہ ہے۔ آپ ہیں بشر ہوتے ہوئے آپ نے قرۂ نار عبور کیا، آپ نے کچھ نہ کہا۔ بشر ہوتے ہوئے آپ دم میں زمین سے آسمانوں پر گئے، بشر ہوتے ہوئے آپ زمینوں سے آسمانوں پر گئے، آسمانوں کی سیر گئی، بشر ہوتے ہوئے آپ قرب خدا میں گئے، آسمانوں تک پہنچے۔ تو بشر ہوتی ہوئی آسمانوں پر جانا یہ آپ کی بشریت کے لحاظ سے معجزہ ہے، کیونکہ کوئی بشر ایسا نہیں کر سکتا، کوئی بشر ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ بشر آسمانوں پر جائے، وہ بشر قرۂ نار عبور کرے، اسے آگ کچھ بھی نہ کہے، یہ بشر کی طاقت میں نہیں ہے۔ آپ تھے بشر، قرۂ نار عبور کیا، تھے بشر، آسمانوں پر گئے، تھے بشر، دم زدن میں تمام آسمانوں کو کراس کیا، قرب خدا میں گئے۔ تو آپ کا بشر ہونا یہ آپ کا نورانیت کے لحاظ سے معجزہ ہے، اور نور ہونا یہ آپ کے بشر کے لحاظ سے معجزہ ہے۔ تو آپ کی ذات اقدس، بشریت، نورانیت